چکا تھا. آج پارٹ 2 ہے. اس پر شیخ صاحب گفتگو فرمائیں گے. تمام اقوام اپنے دامن کے سامنے رکھیں. شیخ صاحب انشاءاللہ شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہمیں اس بات کی توفیق دے رہا ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اس کی توفیق سے کچھ نہ کچھ اس کے کلام کو، اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے. ورنہ وہ لوگ بھی ہمارے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں سورہ اخلاص کی تلاوت بھی نہیں آتی. عمر کیا ہے 50 سال، عمر کیا ہے 60 سال، عمر کیا ہے 70 سال، عہدہ کیا ہے، شہرت کیا ہے، جی بہت بڑے وکیل ہیں، شہرت کیا ہے، جی بہت بڑے وزیر ہیں، شہرت کیا ہے، جی دنیا کے بڑے بڑے وکلاء کے سامنے بیٹھیں گے تو انہیں بات نہیں کرنے دیں گے. لیکن اللہ کے کلام کے تعلق سے چھوٹی سی قرآن کریم کی سورت، اس کی تلاوت بھی نہیں جانتے. اس لیے ہم سب کو اللہ کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اس لیے، اس کام کے لیے کہ ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائیں گے اور فجر کی نماز پڑھے بغیر اپنے کام اور آفس اور جاب پہ چلے جائیں گے. تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے. کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کی محنتوں سے، جن کی کاوشوں سے اللہ کا یہ پیغام، اللہ کا یہ دین، اللہ کا یہ کلام ہم تک پہنچا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. نواقض الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور امام صاحب کی سبھی کتب بڑی شاندار، بڑی عمدہ ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اس میدان کے کھلاڑی تھے. ان کا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا جو شرک و بدعات میں ڈوبی ہوئی تھی. انہوں نے اس قوم میں کام کیا تو ان پہ الزامات کی، اعتراضات کی، شکوک و شبہات کی بارش کر دی گئی. تو اس لیے انہیں حرکت میں آنا پڑا، انہیں لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دینا پڑے، انہیں لوگوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا پڑا.
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتابیں اور یہ کتاب ایک ایسے عظیم امام کی کتاب ہے جو بہت سے تجربات سے گزرے، بہت سے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا، ان تمام تجربات کے بعد انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، یہ کتاب نواقض الاسلام، آپ خوش نصیب ہیں اللہ کے فضل و کرم کے بعد کہ محترم قاری صاحب نے آپ کے لیے اس درس کا بندوبست کر رکھا ہے، ورنہ میں بتانے یہ لگا ہوں کہ میں نے اس دفعہ خطبہ جمعہ بھی اسی کتاب پہ دیا، سارے اسباب ذکر نہیں کر سکا، 4-5 ذکر کیے، لیکن کتاب کا تعارف کروا دیا۔ اب مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کتاب ملے گی کہاں سے؟ آپ کو یہ پوچھنا پڑا؟ بیٹھے بیٹھائے کتاب آپ کو مل گئی؟ مجھے فون کرنے والا لڑکا کہہ رہا ہے شیخ صاحب میں نے معلوم کیا ہے، بازار سے پتہ کیا، وہ کہتے ہیں نہ یہ کتاب موجود ہے اور نہ یہ ملنے کا امکان ہے، ایسی کتاب مارکیٹ میں نہیں ہوتی۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ شاید اس کتاب پہ پابندی ہوگی، شاید، کیونکہ ایسی کتابیں جو اتنی عظیم الشان ہوں کہ آپ کو کفر سے بچائیں، شرک سے بچائیں، بدعات سے بچائیں، ایسی کتابوں پہ پابندیاں لگ جایا کرتی ہیں۔ تو مجھے محسوس ہوا، مجھے پکا کو پتہ نہیں ہے لیکن محسوس مجھے یہی ہوا اس لڑکے کے الفاظ سے جو اس سے مکتبات والوں نے کہے کہ اس کتاب کے مارکیٹ میں ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو آپ کو یہ کتاب بیٹھے بٹھائے مل گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں۔ خطبہ جمعہ میں نے پڑھایا، کتاب کا تعارف پیش کیا، تو لوگ چاہتے تھے ہمیں کتاب ملے اور پڑھائی جائے، بلکہ آج جب میں کلاس میں گیا تو بچے پوچھنے لگے شیخ صاحب یہ باقی کب مکمل کریں گے؟ میں نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتا کہ دوبارہ اس موضوع پہ مجھے اس مسجد میں گفتگو کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تو آپ کہنا چاہتا ہوں خوش نصیب ہے ماشاءاللہ، آپ کے لیے اس مسجد میں بہت سے دروس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ نواقض الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ امور جن کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے، وہ الفاظ جن کی ادائیگی کی وجہ سے، وہ نظریات جنہیں دل میں جگہ دینے کی وجہ سے انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ وہ امور کیا ہے، کتنے ہیں؟ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ شیخ صاحب اس معاملے میں کوئی تنہا نہیں ہے، فقہا کی کتابیں آپ اٹھا لیں، ان کتابوں میں ایک باب ملے گا کتاب الارتداد، باب الارتداد، کہ کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن جس خوبصورتی سے شیخ صاحب نے ان امور کو بیان کیا ہے، شاید یہ خوبصورتی، یہ ترتیب کہیں اور نہ ملے۔ شیخ صاحب نے ان 10 عظیم اسباب کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے جو عام طور پہ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں اور جو نہایت خطرناک ہیں، اور تقریباً جن پہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو پہلا سبب کیا تھا؟ اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ دوسرا سبب کیا تھا؟ کہ آپ اللہ اور اللہ کے مابین ایسے واسطے بنا لیں، ایسے وسیلے بنا لیں جن کو باقاعدہ آپ پکارنے لگ جائیں، جن سے آپ دعائیں کرنے لگ جائیں، جن پہ آپ توکل کرنے لگ جائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ جو کافر کو کافر نہ مانے، کافر کے کفر میں شک کرے یا دیگر مذاہب کو درست قرار دے، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ چوتھے نمبر پہ جو یہ عقیدہ رکھے، یہ نظریہ رکھے کہ غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے کامل ہے،
اس سے بہتر ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کی شریعت نبی علیہ السلام کی شریعت سے بہتر ہے، کوئی اور لا، کوئی اور قانون آپ کے لا سے بہتر ہے، تو ایسا آدمی بھی مسلمان نہیں رہتا۔ اور ذرا اس سبب کا تعلق ہمارے وکیلوں سے ہے، ان کے پاس کبھی بیٹھ کر ان کی بھی سنا کریں، کیا الفاظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں اللہ والے ان میں بھی، میں یہ نہیں کہتا سب ایک جیسے ہیں، لیکن عام طور پہ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اس زمانے میں اسلامی شریعت کے ذریعے فیصلے کرنے بہت مشکل ہے، اسلامی شریعت میں اتنی تفصیلات کہاں، اتنی گہرائی کہاں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس قسم کی سوچ آپ کو ملے گی، کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے، جب پڑھا نہیں، جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں، اس چیز کے بارے میں آپ ایسے ہی تصورات رکھیں گے۔ 5ویں نمبر پہ، جو انسان کسی ایسی چیز کو ناپسند کرے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، قرآن میں آئی ہو یا حدیث میں آئی ہو، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، چاہے اس پہ عمل بھی کرتا ہو۔ اور یہ میرے خیال میں ہم پڑھ چکے تھے 5واں سبب، اور میں نے مثال بھی دی تھی، ایک آدمی داڑھی سے نفرت کرتا ہے، لیکن داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے کسی وجہ سے، تو جب وہ داڑھی سے نفرت کرتا ہے تو ایسا آدمی پھر مسلمان نہیں رہتا۔ ایک آدمی نماز پڑھ لیتا ہے کسی وجہ سے، لیکن نماز سے نفرت کرتا ہے، ایک ہے کہ ذاتی طور پہ بوجھ سمجھنا کہ دکان کا ناغہ ہو جائے گا، آفس سے اٹھ کے جانا پڑے گا، تو یہ بھی اگرچہ اچھی سوچ نہیں ہے، بہت خطرناک سوچ ہے، بری سوچ ہے، لیکن اس سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ لیکن نماز سے ویسے ہی نفرت، اذان سے ویسے ہی نفرت، یہ چیز انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ مسجد کا پڑوسی ہے، وہ اذان سے ویسے محبت کرتا ہے، لیکن تنگ آ چکا ہے، اتنی اونچی آواز سے اذان ہوتی ہے، اس کے بچے سوئے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، اس کے گھر میں کوئی مریض ہے، اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے دل میں کوئی بات واقع ہو گئی ہے، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بذات خود وہ اذان سے نفرت نہیں کرتا۔ اور میں نے مثال دی تھی دوسری شادی کی بھی، کہ ایک لڑکی یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی اس کی کوئی سوکن ہو، لیکن اسلام کے اس قانون کو مانتی ہے کہ مرد کو حق حاصل ہے کہ 2 شادیاں کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 4 کر سکتا ہے، تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ سوچ رکھنا کہ میرے اوپر سوکن نہ ہو، ویسے دین اسلام کا یہ قانون اچھا قانون ہے، تو پھر انشاءاللہ ایسی عورت مجرم نہیں ہے۔ لیکن وہ عورت جو اسلام کے اس اصول سے نفرت کرے، یہ اصول ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیوں ہے، تو یہ چیز، یہ سوچ اس کو دین اسلام سے نکال باہر کرے گی۔ اور یہ جو آپ کی آنٹیاں، آپ کی میں معذرت کہہ بیٹھا ہوں، میں اپنی کہہ لیتا ہوں، یہ آنٹیاں جو NGOs کی آنٹیاں ہیں، ان کے نظریات کیسے ہوتے ہیں آپ کے علم میں؟ ان کے نظریات عام طور پہ کفر پہ مبنی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد یہ سوچ رکھتا ہے کہ عورت کی وراثت عادی ہے اور یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو چاہے کلمہ پڑھتا ہو، چاہے نمازیں پڑھتا ہو، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں کیا ہے؟ عادی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے، یہ عورتوں پہ ظلم ہے، یہ عورتوں پہ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ زبانی کہہ نہ سکے، دل میں سوچ رکھتا ہے، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ دل میں سوچ آئی اور نکل گئی، وسوسہ، اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، لیکن وہ سوچ جس کو آپ نے باقاعدہ اپنا نظریہ بنا لیا، عقیدہ بنا لیا، وہ جب موجود رہے گا تو ایسا آدمی پھر مسلمان نہیں رہتا۔ اب میں نے آپ کو NGOs کی آنٹیوں کے بارے میں تذکرہ کیا، میں نے وکلاء کا تذکرہ کیا،
اب میری گزارش یہ ہے کہ آپ کا بیٹا اور بیٹی جو اس وقت 18 سال کے ہیں، 17 سال کے ہیں، یونیورسٹی میں تعلیم لے رہے ہیں، کبھی ان کے پاس بیٹھ کے ان کے خیالات بھی سنا کریں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی یونیورسٹی کی وجہ سے کتنے خطرناک خیالات رکھتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کر تو دیکھیں، آپ تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے نمبرز کتنے آ رہے ہیں، کلاس میں میری بیٹی کی پوزیشن کیا ہے، ٹاپ کر رہی ہے، لیکن ذرا یہ جو خیالات ہیں ان کے بارے میں کبھی باتیں کر کے دیکھیں ان کے ساتھ۔ اور میری گزارش ہے آپ سے کہ ایسے دروس میں اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ آپ نے اپنے بچے کے کتنے سال دیے ہیں جی یونیورسٹی اسکول کالج کی تعلیم کو، یعنی کہ میٹرک تک کتنے ہو گئے؟ 10 سال، حالانکہ 10 سے زیادہ بنتے ہیں ویسے، وہ نرسری اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکال لیا ہم نے۔ اچھا، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے سال آپ نے دے دیے، کوئی ایک آدھ سال، کوئی ہفتے میں ایک دن، کوئی مہینے میں ایک دن مسجد کے نام پہ بھی ہو جائے، کوئی قرآن کے نام پہ ہو جائے، شاید یہی ایک دن آپ کے کام آ جائے جب آپ قبر میں ہوں۔ کیونکہ ہم نے تو اپنے بچوں کو جدید تعلیم کے نام پہ ایک سمندر میں پھینک ڈالا ہے، اور ہمارا یہ بچہ بیچارہ صرف اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا جانتا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں پتا دین کا۔ اور سوچ ہماری کیا ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگوں کی سوچ یہ ہوگی کیا ہر ایک کو سننا چاہیے، کوئی پابندی نہیں ہے جی، ہر ایک کو سنیں، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، جس کو آپ چاہیں اختیار کریں۔ اچھا، آپ کے بیٹے کو دین اسلام کے واجبات کا پتہ نہیں، کلمہ صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا، کلمے کا معنی و مفہوم نہیں آتا، کلمے کی شرائط کا علم نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ کن خیالات کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور خیال آپ کا یہ ہے، مشورہ یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جس کو چاہے سو سنے، نیٹ پہ جس کی مرضی تقریر لگا لے، چاہے انگریزوں کو سنتا رہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انسان تو کمزور ہے۔ میرے جیسے طالب علم جن کی زندگی گزر گئی ہے مدرسوں میں، مسجدوں میں، کتابوں کے ساتھ، ہم اب تک اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں ہدایت سے محروم نہ کر دے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو سوال کرنا پڑا، اللہ کے رسول آپ یہ دعا اتنی کثرت سے کرتے ہیں، کیا جب ہم مسلمان ہو چکے، مومن ہو چکے، آپ کا کلمہ پڑھ چکے، کیا اب بھی آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خطرہ ہے، کوئی خوف ہے؟ کیا آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا، قائم رکھنا، قائم رکھنا؟ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، کیا آپ کو خطرہ ہے کوئی؟ تو فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، ہاں، لوگوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ان دلوں کو پھیرتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ کون ہدایت لینے کے معاملے میں مخلص ہے، کس کو ہدایت کی تڑپ ہے، کس کو جنت کی تڑپ ہے، اور کون ہے جس کو کوئی دین کی پرواہ نہیں ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو جب انسان ٹیڑھا چلتا ہے تو پھر اللہ اپنی نعمت واپس بھی لے لیتا ہے، جس کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو اس لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی فکر کریں، بچوں کی فکر کریں۔ آپ کے سامنے کتنے خطرناک یہ امور ہیں، اور ہم بیٹھے بٹھائے ایسے جملے بولتے رہتے ہیں، اور میرے وہ بھائی جنہوں نے باقاعدہ دین کا علم نہیں لیا، وہ بھی میرے جیسے طالب علموں سے زیادہ ٹائم لگا لیتے ہیں اور دین کے موضوع پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ آپ علم لے کے گفتگو کریں، اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہوگی، لیکن علم لیے بغیر، سنی سنائی باتیں، کوئی کتاب کھولے بغیر، کوئی تفسیر کھولے بغیر، یہ خطرناک ہے۔ تو یہ 5واں سبب کیا تھا کہ اگر آپ دین کی کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، اب یہ ناپسند کرنا کہاں ہوگا؟ دل میں۔ خبردار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن امور سے انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے ان میں سے کچھ قول ہوتے ہیں، اقوال، گفتگو، کچھ اعمال ہوتے ہیں، کچھ دل کے نظریات ہوتے ہیں، دل کی سوچیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا؟ یہ دل کی سوچ ہے کہ جو
نفرت کرے کسی ایسی چیز سے جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، چاہے اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہو، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ مثال کے طور پہ پردے سے آپ نفرت کرتے ہیں، آپ کی بچیاں نفرت کرتی ہیں، چاہے کسی وجہ سے آپ کو پردہ کرنا پڑتا ہو، لیکن چونکہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں تو یہ چیز انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اور میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، ایک ہے پردہ نہ کرنا، ایک ہے داڑھی نہ رکھنا۔ یقیناً داڑھی مونڈنا جرم ہے، گناہ ہے۔ داڑھی مونڈنا کیا ہے؟ جرم ہے، گناہ ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، لازمی ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ حق بیان کرتے ہو مجھے کوئی شرم نہیں آئے گی، مجھے ثواب ملے گا اس کے اوپر۔ اچھا، لیکن ایک آدمی داڑھی رکھتا بھی نہیں ہے، الٹا داڑھی سے نفرت کرتا ہے، اس کا معاملہ کفر تک جائے گا۔ پہلے آدمی کا معاملہ کفر تک نہیں جاتا، وہ گنہگار ہے بس۔ اگرچہ گناہ سے بھی بچنا چاہیے، کسی گناہ کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ جو نفرت کرے کسی ایسی چیز سے جس کو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، اگرچہ اس کو عمل کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ پچھلی بار دلیل میں نہیں دے سکا تھا، مجھے بعد میں یاد آیا تھا کہ میں دلیل نہیں دی۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 8 اور 9، 8 اور 9۔ اب میں اپنے درس میں یہ جو گنتی آتی ہے نا اردو کے ساتھ ساتھ انگلش بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہماری نئی نسل جو ہے نا گنتی میں تو بیچارے بالکل ہی فیل ہے، اردو کی گنتی ان کو نہیں آتی بیچاروں کو۔ چلیے، تو اس لیے بتا رہا ہوں، آیت نمبر 8 اور 9، 8 اور 9 کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کیا الفاظ ہے؟ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ جو کافر ہو گیا اس کے اعمال کیا ہو گئے؟ آپ کہیں گے کہ جناب اس کے تو بڑے ہاسپٹل تھے، وہ تو بہت سے بیواؤں کی سرپرستی کرتا تھا، بہت سے یتیم اس کے خرچے پہ پڑھ رہے تھے، تعلیم لے رہے تھے۔ جی ہاں، جب کفر آ جائے تو پھر سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ساری نمازیں برباد ہو جاتی ہیں، روزے برباد ہو جاتے ہیں، رفائی کام برباد ہو جاتے ہیں، اخلاق بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیوں اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے؟ کیوں ان کو اللہ تعالی نے کافر قرار دیا؟ فرمایا ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ کاری ہو، انہوں نے نفرت کی، ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے۔ اللہ نے کیا اتارا ہے جی؟ قرآن اتارا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو احکام اتارے ہیں، ان احکام میں سے کسی ایک حکم سے آپ نفرت کرتے ہیں، کسی ایک ایت سے آپ نفرت کرتے ہیں، تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی احادیث میں سے کسی حدیث کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا اچھی طرح کہ یہ ثابت ہے، واقعی یہ الفاظ اللہ کے رسول نے کہے ہیں، واقعی یہ عمل اللہ کے رسول نے کیا ہے، پھر بھی آپ اس سے نفرت کریں تو یہ چیز نہایت خطرناک ہے۔ السادس، یہاں سے آج ہمارا نیا درس شروع ہو رہا ہے۔ من استہزأ بشیء من دین اللہ او ثوابہ او عقابہ کفر، کہ جو مذاق اڑائے، من استہزأ جو مذاق اڑائے، بشیء کسی بھی چیز کا، من دین اللہ اللہ کے دین میں سے، اللہ کی دین میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، عقیدے سے تعلق رکھتی ہو یا نماز روزے سے تعلق رکھتی ہو، اخلاق سے تعلق رکھتی ہو یا معاملات سے تعلق رکھتی ہو، جو بھی مذاق اڑائے اللہ کے دین میں سے کسی چیز کا، او ثوابہ، یا اس کے ثواب کا۔ کس کے ثواب کا؟ اللہ کے ثواب کا۔ اللہ نے کہا میں یہ ثواب دوں گا اور آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ او عقابہ، یا اس کے عذاب کا مذاق اڑائے، اس کی سزا کا مذاق اڑائے، کافر، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کیا مثالیں ہیں جی اس کی؟ جنت کا مذاق اڑانا، یہ مولوی جنت جنتی لگے رہتے ہیں بس۔ حوروں کا مذاق اڑانا، کس کا مذاق اڑانا؟
اچھا اللہ رب العزت بیان کرے کہ جو یہ کام کرے گا میں اس کو حوریں دوں گا، نبی علیہ السلام یہ بیان کرے کہ جو یہ کام کرے گا اس کو حوریں ملیں گی. اب اللہ نے باتیں بیان کی ہیں تاکہ آپ میں شوق پیدا ہو. اب بطور مسلمان اگر آپ واقعی اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے تابع ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی عظمت آپ کے دل میں ہے، تو آپ جنت کا شوق رکھیں، حور کا شوق رکھیں. لیکن کیا کیا جاتا ہے؟ مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ کا لبرل طبقہ، آپ کے جدید یہ پروفیسر، ان کے آرٹیکل کئی دفعہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں اس چیز کا. تو اللہ کی پیشکش کا جو مذاق اڑائے وہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تو میں اور آپ برداشت نہیں کریں گے. میں اپنے گھر میں اعلان کروں کہ جو یہ بچہ یہ سبق یاد کرے گا، یہ کام کرے گا، میں اس کو انعام دوں گا، اور بچے آگے سے میرے انعام کا مذاق اڑائیں تو کیا گزرے گی میرے اوپر؟ وہ تو خالق ہے. اور ایسی چیزیں ہم لطیفوں میں ہم بھی کر جاتے ہیں. میں اور آپ اپنے آپ کو اہل دین کہنے والے، دین کا طالب علم ماننے والے، یہ حرکتیں ہم بھی کر جاتے ہیں. ایسے لطیفے سنا جاتے ہیں جن میں مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے جنت کا یا حوروں کا یا جہنم کا. تو نہ اللہ کے ثواب کا مذاق اڑانے کی اجازت ہے، نہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانے کی اجازت ہے. پھر وہی بات مجھے یاد آ گئی، اگرچہ جس نے الفاظ کہے ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس نے مذاق اڑانے کے انداز میں نہیں کہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ کہہ گیا، بڑے سخت الفاظ کہہ گیا. کیا کہہ گیا؟ کہ جس نے میاں والی کی گرمی برداشت کر لی وہ جہنم کی گرمی بھی برداشت کر لے گا. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے یہ کہیں کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز اور شدید ہے. اور آپ یہ کہیں کہ جس نے میاں والی کی گرمی برداشت کر لی وہ جہنم کی گرمی بھی برداشت کر لے گا. یا آپ یہ کہیں کہ مجھے رفائی کاموں کا اتنا شوق ہے کہ اگر اللہ نے مجھے جہنم میں بھیج دیا تو میں وہاں پہ جہنمیوں کی خدمت کروں گا. یہ الفاظ آپ کے ملک میں کہے گئے، ان لوگوں نے کہے ہیں جن کو آپ ہیرو کہتے ہیں، جن کے مقابلے میں آپ میرے جیسے طالب علم کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو ویسے ہی آپ کی نگاہوں میں کیا ہوئے؟ جاہل. کیا کہتے ہیں جی؟ وہ فلاں عالم دین پڑھا لکھا ہے اور یہ باقی مولوی یہ سارے ہیں ان پڑھ ہیں. کیوں؟ کیونکہ انگلش کے 4 لفظ نہیں آتے، اور جو اپنی تقریر میں 4 انگلش کے لفظ بھی بول دے وہ کیا مولوی ہو گیا؟ پڑھا لکھا، چاہے اس نے باقاعدہ دین کا علم نہ لیا ہو، یعنی کہ دین کا شوق اسے ہو، کچھ نہ کچھ مطالعہ کر رکھا ہو، اور تقریر میں 4 لفظ انگلش کے بول لیتا ہو، وہ کیا ہو گیا؟ عالم دین. اور آپ کے مدرسے کا شیخ الحدیث، شیخ القرآن، جس نے 60 سال 70 سال 80 سال بخاری شریف پڑھائی ہو، قرآن کی تفسیر پڑھائی ہو، اللہ کے ناموں کو صحیح معنوں میں جانتا ہو، اللہ کی صفات کو جانتا ہو، وہ آپ کی نگاہوں میں کیا ہے جی؟ ان پڑھ. تو ہمیں ان امور میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو یہ مذاق اڑانا، اچھا مذاق اڑانا کس سے ہوگا؟ عام طور پہ کس سے ہوگا؟ زبان سے، اور ممکن ہے اشارے سے بھی مذاق اڑایا جائے، کئی دفعہ اشاروں سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ کام کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے. تو جو مذاق اڑائے اللہ کے دین میں سے کسی چیز کا، یا اس کے ثواب کا یا اس کے عذاب کا، وہ کافر ہو جائے گا. میں نے شاید پہلے بھی مثال دی تھی، آج پھر دے رہا ہوں. ایک لطیفے سنانے والے صاحب ہیں، ہنسانے میں بڑے ماہر ہیں، ان کا نام میں لوں تو آپ انہیں پہچان جائیں گے، لیکن میں نام نہیں لوں گا، اور شاید اب وہ فوت بھی ہو چکے ہیں. اور آپ ان کے لطیفے سن کے مسکراتے ہیں. کوئی اللہ والا سنے گا تو وہ استغفر اللہ کرے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ عورتیں جو ہے نا یہ جلدی مرتی نہیں ہیں. کیوں؟ موت کا فرشتہ جب آتا ہے، انہوں نے میک اپ اتنا کیا ہوتا ہے وہ پہچان نہیں پاتا.
یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑانا. اللہ کے معصوم فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کی تسبیحات بیان کرنے والے فرشتے. اور یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو، ایسے کئی لطیفے صبح و شام آپ سنتے ہیں اور ہنستے ہیں. آپ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے مذاق ہے قرآنی تعلیمات کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا. تو اس لیے دھیان سے پڑھا جائے اس چیز کو کہ جو بھی مذاق اڑائے اللہ کے دین میں سے کسی چیز کا، یا اس کے ثواب کا یا اس کے عذاب کا، کافر ہے، وہ کافر ہو جائے گا. والدلیل، دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کا اور اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کے رسول کا تم مذاق اڑاتے تھے؟ لا تعتذروا، کوئی بہانہ نہ کرو، کوئی ادھر پیش نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو. امام طبری رحمہ اللہ ان آیتوں کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ منافقوں نے مذاق اڑایا صحابہ کرام کا. تو جب آپ نے انہیں ڈانٹا، انہیں خبردار کیا، تو کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ منافق بظاہر کیا تھے؟ مسلمان، بظاہر مسلمان ہیں، اور نبی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ڈیلنگ جو کرتے تھے، جو معاملہ کرتے تھے، بطور مسلمان ہی کرتے تھے. تو آپ نے کہا تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ کا رسول اور قرآن کی آیتیں ملی ہیں؟ کہنے لگے نہیں، اللہ کے رسول بس لمبا سفر تھا، ہم نے کہا چلو وقت گزر جائے گا، باتیں کرتے کرتے، ایسی باتیں کرتے کرتے وقت گزر جائے گا. تو اللہ نے کہا کیا مذاق اڑانے کے لیے تمہیں رب ملا ہے؟ مذاق اڑانے کے لیے تمہیں رسول ملے ہیں؟ مذاق اڑانے کے لیے تمہیں قرآن کی آیتیں ملی ہیں؟ اب تم کیا ہو چکے ہو؟ کافر ہو چکے ہو. تو ذرا اپنے بچوں کو خبردار کرتے رہا کریں، ایسی باتیں بتاتے رہا کریں. آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی علماء کا مذاق اڑاتا ہے، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ یہ ان کا مذاق کیوں اڑا رہا ہے. اگر ان کا مذاق اڑا رہا ہے ان کے علم کی وجہ سے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے ان کے دین کی وجہ سے، تو ایسا آدمی بھی کافر ہے. اور اگر مذاق اڑا رہا ہے ان کی کسی ذاتی غلطی کی وجہ سے، تو پھر کافر نہیں ہے، پھر وہ مجرم ہے. کیونکہ کسی کا مذاق اڑانا، عام مسلمان کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ کسی عالم دین کا مذاق اڑائیں. اور مشہور و معروف قول ہے کہ لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے. غیبت کرنے کو قرآن نے کیا قرار دیا؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، ایسے ہی ہے نا. تو یہ عالم دین کہہ رہے ہیں کہ علماء کا گوشت زیادہ زہریلا ہے عام آدمی کے مقابلے میں. کہتے ہیں من شمھا مرض، جو علماء کا یہ زہریلا گوشت سونگے گا بیمار ہو جائے گا. ومن اکلھا ماتا، اور جو علماء کرام کا گوشت کھائے گا اتنا زہریلا ہے کہ وہ مر جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، اپنی نیکیوں کو برباد کر بیٹھے گا. تو اس لیے علماء کرام کے مقابلے میں زیادہ احتیاط کیا کریں، کیونکہ نقصان زیادہ ہوتا ہے. جب آپ قاری عبدالوکیل غادی صاحب ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کی غیبتیں کریں گے، ان پہ تہمتیں لگائیں گے، نقصان بلا کیا ہوگا کہ جب یہ خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہوں گے لوگ ان کی دھیان سے بات نہیں سنیں گے، انہیں ان کی باتوں پہ یقین ہی نہیں آئے گا. تو یہ سبب کون بنا؟ آپ بنے. اور میں کئی دفعہ خبردار کر چکا ہوں اپنے دروس میں کہ جو ہم اپنے گھر میں علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کی غلطیاں بیان کرتے ہیں، غلطیاں کئی دفعہ ہوتی بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی، کئی دفعہ ہوتی بھی ہیں، لیکن آپ کا کام ہے پردہ ڈالنا. جیسے باقی مسلمانوں کے عیوب پہ پردہ ڈالنا چاہیے، عالم دین کے آیت پہ بھی پردہ ڈالیں. لیکن نہیں، وہاں پہ آپ ویڈیو بناتے ہیں، وہاں پہ کیا بنتی ہے جی؟ اپنی فیملی میں جو مرضی حرکتیں ہوتی رہیں، پردے ڈالیں گے. لیکن اگر قاری صاحب سے غلطی ہو گئی تو ویڈیو بنے گی، ان کی قمیض اتاری جائے گی،
ان کو گلیوں میں پھیلایا جائے گا، یہ آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ یہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے اپنے بچوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے قاری صاحب کی، عالم دین کی۔ اب وہ کسی قاری صاحب سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اب مسجد سے ان کو نفرت ہو جائے گی۔ یہ آپ نے خود اپنے گھر کو آگ لگائی ہے، یہ آگ خود لگائی ہے آپ نے۔ کس کو؟ اپنے گھر کو۔ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے کہ علماء کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ بیٹا میری عادت ہے، میں ہر مہینے چند علماء کی دعوت کرتا ہوں، بیٹا یہ کام رکنے نہ پائے میرے فوت ہونے کے بعد۔ بیٹا جب سردیاں آتی ہیں نا، میں چند علماء کو گرم کپڑے تحفے کے طور پہ لے کر دیتا ہوں، بیٹا میرے مرنے کے بعد بھی کام جاری رہے۔ بیٹا فلاں عالم دین جو ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں، مجھے پتا ہے وہ بڑے غریب ہیں، میں ان کا بجلی کا بل ادا کر دیا کرتا ہوں خاموشی سے، یہ کام میرے مرنے کے بعد جاری رہے۔ آپ کا کام یہ تھا، لیکن صبح و شام آپ کو مذاق اڑانے کے لیے ملے تو کون ملے؟ مولوی۔ تو یہ آپ شدید نقصان پہنچا رہے ہیں دین کو، مسجد کو، اور اس سے بڑھ کے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو۔ تو اس لیے یہ صالحین، نماز پڑھنے والے، ایسے لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اچھا غلطی ہوتی ہے مجھ سے جیسے باقی انسانوں سے ہوتی ہے، اچھا نشانہ کس کو بنایا جائے گا؟ میری داڑھی کو۔ داڑھی کا کیا قصور ہے؟ کیا داڑھی نے مجھے تعلیم دی ہے کہ میں غلطی کروں؟ یا داڑھی جو ہے یہ کوئی ایسا آلہ ہے جو برائی سے روکتا ہے؟ الحمدللہ داڑھی پھر بھی بچاتی، کافی گناہوں سے بچاتی بھی، الحمدللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ داڑھی کی وجہ سے ہم کئی گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے۔ تو جب ہم سے غلطی ہوتی ہے، آپ ہماری داڑھی کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ آپ سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مجھے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا منڈوا دوں میں بھی؟ پھر آپ کے تانے سن سن کے میں منڈوا دوں تو جہاں مجھے گناہ ملے گا آپ کو بھی ملے گا۔ آپ نے مجھے مجبور کر دیا داڑھی منڈوانے پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پاک ہو جاؤں گا، مجھے بھی ملے گا۔ اگر کوئی داڑھی منڈواتا ہے اس لیے کہ داڑھی کی بےزتی ہوتی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو کوئی رخصت دے رہا ہوں۔ نہیں، صحابہ کرام کا مذاق اڑایا گیا، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو مینٹل قرار دیا گیا، نعوذ باللہ مجنون قرار دیا گیا۔ کیا آپ نے تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ دین کا کام چھوڑ دیا تھا؟ نہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کو تسلی دیتے ہوئے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ تو بہرحال یہ داڑھی کا مذاق اڑانا ایسے موقع پہ کم از کم آپ میں سے کسی کی عادت نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے بچوں کی بھی یہی تربیت کریں۔ داڑھی والوں کی داڑھی کی وجہ سے اگر عزت کر سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کر سکتے تو کم از کم مذاق نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں اس سنت کا اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی وجہ سے رکھی جانے والی اس داڑھی کا۔ اس کے بعد یہ ہے 7ویں نمبر پہ السحر، جادو۔ تو جادو بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اچھا جادو کی اقسام میں سے 2 قسمیں ذکر کر رہے ہیں شیخ صاحب، کہتے ہیں وَمِنْهُ، اور جادو میں سے ایک جادو ہے الصرف اور ایک ہے العطف۔ الصرف کا مطلب کیا ہے؟ پھیر دینے والا۔ کیا مطلب؟ علماء کرام اس کی تعریف میں کہتے ہیں صرف الانسانی عما یہواہ۔ آپ ایک چیز کو چاہتے ہیں، ایک چیز کو پسند کرتے ہیں، اور یہ جادو ایسا کیا گیا ہے کہ آپ کو اس چیز سے اس نے روک دیا ہے۔ آپ کو اپنی بیگم سے محبت تھی، لیکن جادو کر کے آپ کے دل میں نفرت ڈال دی گئی ہے۔ اس نے بیگم کے قریب جانے کو دل نہیں چاہتا، اس سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، جادو کے نتیجے میں۔ اور دوسرا کیا؟ والعطف۔ العطف کیا ہے؟ عطف الانسان الی ما لا یہوہ۔ آپ ایک چیز کو نہیں چاہتے تھے، اس کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ کس کے ذریعے؟ جادو کے ذریعے۔ تو یہ بھی جادو ہے، وہ بھی جادو ہے۔ تو شیخ صاحب نے 2 مثالیں دی ہیں اور پھر کہتے ہیں فمن فعلہ، جو یہ جادو کرے، او راضی بہ، یا اس پہ راضی ہو، کافر، وہ کیا ہو جائے گا؟
کافر ہو جائے گا. ذرا غور کیجئے گا ذرا. نمبر 1 کون ہے؟ جو جادو کر رہا ہے. نمبر 2 کون؟ جو راضی ہے. وہ کروانے والا بھی ہو سکتا ہے اور ویسے شاباش دینے والا بھی ہو سکتا ہے. یا آپ والد ہیں اور آپ سے پوچھ کر آپ کے علم میں ہے آپ کی بیگم کسی پہ جادو کر رہی ہے، پڑوسن پہ، کسی رشتہ دار پہ، اور آپ نے انکار نہیں کیا تو آپ راضی ہوئے نا. ذرا دھیان سے شیخ صاحب کے الفاظ ذرا دھیان سے کہہ رہے ہیں فمن فعلہ، جو یہ جادو کرے، او راضی بھی، یا اس پہ راضی ہو، کافر، وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. کیا دلیل ہے جی اس کی؟ شیخ صاحب کی خوبی دیکھیں، یعنی کہ آدھی لین میں مسئلہ بیان کرتے ہیں، ساتھ دلیل دیتے ہیں. ماشاءاللہ. کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ اور ایت نمبر غالباً 101 ہے. چیک کر لیں، 101 ہی ہے، کوئی چیک کر لیں صاحب ذرا. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. اللہ رب العزت نے 2 فرشتے بھیجے تھے امتحان کے طور پہ، آزمائش کے طور پہ. یہ 2 فرشتے، ان کے پاس ایک علم تھا، وہ علم لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. جو سیکھنے کے لیے آتا اس سے پہلے خبردار کرتے. وما يعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، نہیں تعلیم دیتے تھے کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے، خبردار کر دیتے، انما نحن فتنہ، ہم آزمائش بن کر آئے ہیں، امتحان بن کر آئے ہیں، فلا تکفر، تم یہ کفر اختیار نہ کرو. کفر اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کیا ہے؟ کفر ہے. 102 آیت ہے جی، 102 آیت ہے جی، 102. اور اس آیت کے شروع سے پڑھ لیں تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جادو کفر ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ان کی کہتے تھے نا کہ ان کی حکومت جادو پہ قائم تھی. کیا مشہور کر رکھا تھا ان یہودیوں عیسائیوں نے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کس بنیاد پہ قائم تھی؟ جادو کی بنیاد پہ. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جادو کفر ہے، یہ کام ہمارے بندے، ہمارے نبی سلیمان نے یہ کام نہیں کیا علیہ السلام. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کفر کیا تو شیطانوں نے کیا، جنوں نے کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، یہ ان کا کفر تھا. تو اس سے پتا چلا کہ جادو کیا ہے؟ کفر ہے. اور جناب عمر فاروق نے کئی جادوگروں کو قتل کروایا ہے، کئی جادوگروں کو قتل کروایا ہے. آج بھی جادوگر پکڑا جائے تو اس کو فوراً قتل کیا جائے گا یا پہلے موقع دیا جائے گا توبہ کا؟ علماء کرام میں اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ توبہ اس کی ماننی ہے کہ نہیں ماننی. کہتے ہیں اللہ تو مان لے گا، آخرت کے لحاظ سے توبہ کر لی تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہے، لیکن دنیا میں اس کو معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس میں اختلاف ہے. کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا شدید جرم ہے جادوگر کا. اور اب مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ کے گھروں میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں، اتنی آسان بات نہیں ہے، اتنی آسان بات نہیں ہے. آپ کی بیگم کو جب لے کر جاتے ہیں نا اس کام کے لیے تو وہ یہ بتا کر نہیں لے کر جاتے کہ جادو ہے. وہ کہتے ہیں بابا جی ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں. بابا جی ہوتے کون ہیں؟ کئی دفعہ عیسائی، کئی دفعہ ہندو، کئی دفعہ سکھ. اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا کیا ہے، عیسائی ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ شفا چاہیے. ہماری بہو کو اولاد نہیں مل رہی، ہمیں اولاد چاہیے. ہماری بیٹی کی شادی کو 5 سال ہو گئے، سسرال والے بڑے تنگ کر رہے ہیں، اولاد مل جائے، جہاں سے بھی ملے، جیسے بھی ملے. وہ اور تھے، وہ صحابہ کرام تھے، وہ کہتے تھے دین بچ جائے چاہے اولاد ساری قربان ہو جائے، مال سارا لٹ جائے، دین محفوظ رہے. ہم اور قوم ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری یہ ازمائش ختم ہو جائے، جو جہاں مرضی لے جاؤ ہمیں. ہمارے ہاں بلکہ حق کا معیار کیا کہ فائدہ ہوا تھا جی، وہاں گئے تھے، فلاں بابے کے پاس گئے تھے، کیا ہوا تھا؟ چونکہ فائدہ ہوا تھا اس لیے بابا حق ہو گیا.
چاہے وہ کفر کروائے، چاہے وہ شرک کروائے، چاہے تعویذ میں کفری الفاظ لکھ کر دے، چاہے اس تعویذ میں الو کی کھوپڑیاں بنی ہوئی ہوں، چاہے اس میں فرعون اور حامان اور قارون کا نام لکھا ہو، ایسے بھی تعویذ ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں، آپ کے بچوں نے پہنے ہوتے ہیں۔ آپ سے مراد صرف اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہاں پہ تو ماشاءاللہ کافی اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امید تو نہیں کوئی تعویذ پہنتا بھی ہوگا، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا ہوتا ہے، جن تعویذوں کو کھولا گیا اس میں یہ چیزیں ملی۔ تو حامان اور فرعون قارون لکھنے کا فائدہ کیا جی؟ جب یہ لکھیں گے تو شیطان خوش ہوں گے نا، وہ جن جو تنگ کر رہے تھے تب ہی خوش ہوں گے نا، پھر ہی تنگ کرنا چھوڑیں گے وہ، پھر جان چھوڑیں گے وہ، اور آپ کہیں گے شفا مل گئی۔ شفا نہیں مل گئی، آپ کی دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ الثامن، 8واں سبب، تو جادو کے کفر کی ایک وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے بیان کیا، کیونکہ اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ شیطانوں سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ کفر کیسے ہو گیا؟ جادو تب ہوگا جب جادوگر جو ہے وہ خوش کرے گا کس کو؟ شیطان کو۔ اور شیطان نے کیسے خوش ہونا ہے؟ چھوٹے موٹے گناہ سے خوش نہیں ہوگا، چھوٹے موٹے تو ہم بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو کوئی اس کام، آپ کی اس سے خدمت کرنی ہے، آپ نے اس سے کام لینا ہے، وہ کہے گا تم میرا کام کرو میں تمہارا کام کر دوں گا۔ آپ کا کیا کام ہے جی؟ وہ کہے گا کہ قرآن کریم کے اوپر نعوذ باللہ پیشاب کرو، قرآن کریم کو کسی گندے نالے میں پھینکو، فلاں قبر پہ جا کے کالا بکرا ذبح کر کے اس کی جو کھوپڑی ہے، سری ہے، ادھر پھینک کر آؤ، کالا مرغا فلاں قبر پہ ذبح کر کے آؤ۔ تو ایسا کوئی بڑا کفر کروائے گا، کوئی بڑا شرک کروائے گا، تب وہ راضی ہوگا، اس کے بعد وہ آپ کا کام کرے گا۔ تو اس سے واضح ہوا کہ جادو کیا ہوتا ہے؟ پھر کفر ہوتا ہے۔ الثامن، 8واں سبب، مظاہرۃ المشرکین ومعاملتہم علی المسلمین، مشرکین کی مدد کرنا اور ان سے تعامل کرنا علی المسلمین، مسلمانوں کے خلاف۔ مسلمانوں کے خلاف آپ کافروں سے تعاون کریں، کافروں سے مل کے آپ اپنے مسلمانوں پہ کیے جانے والے حملوں میں شریک ہو جائیں۔ اور پھر آپ کہیں کہ ہمارا ملک کامیابی حاصل کر لے گا، پھر آپ کہیں کہ ہم بچ جائیں گے، پھر آپ کہیں کہ ہماری سڑکیں اور ہمارے ملک کی ترقی محفوظ رہے گی، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی کافر کی مدد کریں مسلمانوں کے خلاف۔ البتہ کافروں کی مدد کرنا کسی کافر کے خلاف وہ اور چیز ہے، لیکن کافروں کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف، یہ معاملہ کفر تک جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولیاء۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 80 اور 81، 80 اور 81، دو آیتیں۔ کیا ترجمہ ہے جی ان دو آیتوں کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ دوست کن کو بناتے ہیں؟ کافروں کو۔ کیوں جی؟ آپ کی کسی نے بہت زیادہ توہین کی ہو، گالیاں دی ہوں، بدتمیزی کی ہو آپ کے ساتھ، اور آپ کا بیٹا اس کے ساتھ یاری لگا کے رکھے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیوں جی؟ برداشت ہو جائے گا؟ ایک یہ ہے کہ مجبوراً کو بات کرنا پڑ گئی، ایک یہ ہے کہ وہ آپ کا دشمن جو ہے وہ پھنسا ہوا تھا، اس سے تعاون کرنا پڑ گیا، ہو سکتا ہے آپ شاباش دیں کہ بیٹا اخلاق یہی تھا، لیکن دوستی لگا کے رکھے، یاری لگا کے رکھے، محبتیں قائم کرے، یہ اور چیز ہے، تعاون اور چیز ہے۔
پھنسے ہوئے کے ساتھ تعاون کرنا، اس کے اوپر ہو سکتا ہے ہم شاباش دیں، کوئی بات نہیں بیٹا میرے ساتھ سے بدتمیزی کی تھی لیکن ہم اعلیٰ اخلاق والے ہیں، ہم کھلے دل والے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کا بیٹا اسے یاریاں قائم کر لے، دوستیاں قائم کر لے، آپ برداشت نہیں کریں گے. اور یہاں پہ تو معاملہ خالق کا ہے. تو فرمایا آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگوں کو دوست بناتے ہیں، کن کو؟ کافروں کو. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم. یہ جو دوستی انہوں نے قائم کر رکھی ہے، دلی دوستی، اس کی وجہ سے اللہ ان پہ ناراض ہو چکا. وفی العذاب هم خالدون. اور ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اگر ان کا ایمان ہوتا اللہ پہ اور نبی پہ اور قرآن پہ تو ان کو دلی دوست نہ بناتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرے اوپر ان کا پختہ ایمان اور یقین ہوتا، میرے نبی پہ پختہ ایمان اور یقین ہوتا، قرآن پہ پختہ ایمان اور یقین ہوتا، کبھی بھی ان کو دوست نہ بناتے. اور ایک دلیل شیخ صاحب نے بھی دی ہوئی آپ کے سامنے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان کو دوست بنائے تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اچھا اب سوال پیدا ہوگا کہ کیا کافروں سے تعاون کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں عیسائی لڑکی آتی ہے اور اس کی بیٹی کی شادی ہے، کیا اس سے تعاون کر سکتے ہیں؟ ان کا مکان بن رہا ہے، کیا ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. کہ وہ کافر جو براہ راست مسلمانوں پہ ظلم کرنے والوں کا حصہ نہیں ہے، جو مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکلنے پہ مجبور نہیں کرتے، ایسے کافروں کے ساتھ تم تعاون کرو، اللہ تمہیں بالکل منع نہیں کرتا. اور انصاف کے ساتھ پیش آؤ ان کے ساتھ، بلکہ اللہ نے کہا کہ میں انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں. لیکن کیا آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی لڑکی آپ سے یہ کہے کہ ہماری بڑی عید ہے، بڑا تہوار ہے، کرسمس ڈے، ہمارے بڑے دن آ رہے ہیں، تو ہاں آپ اس موقع پہ ہمیں کوئی خوشی کوئی دینا، کوئی تحفہ وغیرہ؟ تو آپ کی بیگم کو اجازت ہے جی دینے کی؟ بالکل نہیں. یہاں پہ یہ دینی معاملہ ہے، دین ان کا کفر پہ مبنی ہے، اس میں تعامل کرنے کی اجازت نہیں ہے. چاہے جائے کہ آپ ان کو مبارکباد دیں، چاہے جائے کہ آپ ان کے کیک کاٹنے کا حصہ بنیں، چاہے جائے کہ آپ ان کی تقریب میں جائیں اور کہیں میں ان کی خوشی میں شریک ہوتا ہوں. اگر اتنا آپ کا دل کھولا ہے نا تو پھر اس دل سے رب کو نکال دیں. اگر آپ کا دل اللہ کے دشمنوں کے لیے اتنا وسیع ہے تو پھر اس دل سے رب کو نکال دیں، کر لیں خوش ان کو. آپ اللہ رب العزت کا آپ اللہ تعالیٰ کی بردباری دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ ان کے کفر کے باوجود اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ دنیاوی امور میں آپ ان سے تعاون کر سکتے ہیں. دنیاوی امور میں آپ تعاون کریں، کوئی مسئلہ نہیں. خود نبی علیہ السلام بھی تعاون کیا کرتے تھے، بلکہ جناب اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول میری والدہ میرے پاس آ رہی ہیں، آ چکی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اچھا سلوک کروں؟ فرمایا بالکل کرو. آپ کا والد چاہے کافر ہو، قرآن کہتا ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی لحاظ سے آپ نے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن دینی معاملے میں ان کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے. تو ان چیزوں میں فرق کیا جائے. التاسع، 9ویں نمبر پہ وہ چیز جس کی وجہ سے انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. من اعتقد ان بعض الناس
یسعہ الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما وسع الخضر الخروج عن شریعت موسیٰ علیہ السلام فہو کافر. جو یہ عقیدہ رکھے کہ لوگوں میں سے کسی کے لیے یہ گنجائش ہے، کیا گنجائش ہے؟ کہ الخروج، کہ وہ نکل جائے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ گنجائش ملی تھی خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے نکلنے کی، تو ایسا آدمی بھی کافر ہے. کیوں کافر ہے جی یہ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ نظریہ موجود ہے؟ ویسے بالکل موجود ہے. یہ کہاں آپ کو ملے گا؟ کن کے پاس؟ یہ داڑھی والوں کے پاس ملے گا. ہمارے پیر صاحب مراقبہ کرتے کرتے، چلے کاٹتے کاٹتے اس قدر اللہ کے قریب ہو گئے ہیں کہ اب وہ نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ رمضان کے روزے رکھے نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں، پہنچ گئے اللہ کے پاس. بس وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تعالی نے کہا تھا عبادت کرنی ہے اس وقت تک جب تک کہ یقین نہیں آ جاتا. ہمارے پیر سب یقین کے درجے کو پہنچ چکے ہیں. حالانکہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پہ یقین سے مراد کیا ہے؟ موت. تمام مفسرین کا اتفاق ہے. یہ بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پہ یقین سے مراد کیا؟ موت. یعنی کہ موت آنے تک عبادت جاری رہے. نماز آپ کو معاف نہیں ہے جب تک موت نہیں آ جاتی. رمضان کے روزے معاف نہیں ہیں جب تک موت نہیں آ جاتی. اس ایسے تو مراد یہ تھا. اور انہوں نے کیا مطلب نکال لیا کہ جو یقین تک پہنچ جائے. اور ہمارے پیر سب یقین تک پہنچ گئے، اللہ تک پہنچ گئے، اور اب انہیں کیا جی نمازیں معاف ہیں، پڑھیں نہ پڑھیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کہ من اعتقادا، جو یہ عقیدہ رکھے کہ ان بعض الناس، کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، یسعہ، اس کے لیے وسعت ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، الخروج عن شریعت محمد، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکلنے کی، جیسا کہ گنجائش ملی خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے نکلنے کی، تو ایسا آدمی کافر ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ کیا خضر علیہ السلام کو گنجائش ملی تھی ایسی؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے نبی میں اور پہلے نبیوں میں ایک فرق ہے بہت بڑا. کیا؟ کہ آپ نبی آئے ہیں تو پوری دنیا کے لیے آئے ہیں، قیامت تک کے لیے آئے ہیں. کوئی بھی آپ کے دائرہ نبوت سے باہر نہیں ہے. جہاں تک معاملہ تھا خضر علیہ السلام کا، تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، جناب خضر کے لیے وہ نبی تھے ہی نہیں. اور دوسرے نمبر پہ گزارش کئی دفعہ شاید میں یہاں بیان بھی کر چکا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام خود بھی نبی تھے. وہ کیا تھے؟ خود بھی نبی تھے. اور اس کو خضر بھی پڑھا گیا ہے، خضر بھی پڑھا گیا، لیکن عام طور پہ علماء جو ہے اس کو خضر پڑھتے ہیں. علماء عام طور پہ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ خضر. اور ہمارے یہاں جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ خضر. تو خضر جو ہیں علیہ السلام، صحیح بات یہ ہے کہ یہ نبی تھے. اچھا، کچھ لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ان کو نبی نہ مانا جائے. ان کی کوشش کیا ہے کہ ان کو نبی نہ مانا جائے. کیوں جی؟ یہاں کیا مسئلہ بن گیا؟ عام طور پہ تو وہ مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں، غلو کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں نیچے آؤ نیچے آؤ. وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، نبیوں کو اللہ کے مرتبے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اماموں کو نبیوں کے مرتبے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ آ کے ان کو کیا ہو گیا؟ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں، خضر جو تھے وہ اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے. ہم نے کہا کوئی راز تو بتاؤ، راز کیا ہے اس میں؟ کہتے ہیں راز یہ ہے کہ اگر ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ خضر نبی نہیں تھے، ولی تھے، تو پھر ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی ولی ایسے ہوتے ہیں جو نبیوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. پھر ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ موسیٰ نبی سے کہا جا رہا ہے جاؤ ہمارے ولی کے پاس جا کے علم لو. اور پھر ہم یہ ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے
کہ موسیٰ نبی علیہ السلام خضر ولی سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی پیروی کروں گا، آپ میرے بڑے، میں آپ کا پیروکار، آپ مجھے علم دیں، آپ میرے معلم، میں آپ کا شاگرد. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام خود کیا تھے؟ نبی تھے. اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے تو آخر میں کہا ہے کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پورا معاملہ رکھا اور آخر میں کہا جو کچھ بھی میں نے کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، یعنی کہ اللہ کے حکم سے کیا ہے. اور ویسے بھی کسی بچے کو آپ قتل کر دیں، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ جی یہ تو ان کو اوپر سے آرڈر ملا تھا وحی کے ذریعے، تب انہوں نے کیا. ورنہ تو پھر کوئی بھی ولی اٹھے گا اور کہے گا جی میں ولی ہوں، جس مرضی بچے کو پکڑا اور اس کی گردن الگ کر دی. نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں دین اسلام میں. تو اب یہ واضح طور پہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سوچ اگر آپ رکھتے ہیں، آپ دیکھیں یہ بھی کیا عقیدہ دل، اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کے اوپر شریعت نافذ نہیں ہوگی، شریعت کے حدود سے وہ باہر ہے، شریعت کے قوانین اس پہ لاگو نہیں ہوتے، تو یہ سوچ رکھنے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا. شریعت کے مکلف اور پابند تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، آل بیت بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے. ان سے بڑا ولی کون ہوگا؟ ان کو شریعت معاف نہیں ہوئی، ان کو نمازیں معاف نہیں ہوئی، ان کو پردہ معاف نہیں ہوا. کوئی پردہ معاف ہوا ہے ان کو؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب. امہات المؤمنین، امت کی پاک باز پاک دامن بیویاں. اور ادھر کون ہے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، جناب عثمان، جناب علی. اور حکم دیا جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنی ہے، کوئی چیز لینی ہے، مانگنی ہے تو درمیان میں پردہ ہونا چاہیے، آمنا سامنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو شریعت تو معاف نہیں ہوئی ان کو. اچھا، اب یہ چیز کیوں کفر ہے جی؟ اس لیے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے. اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی کی شریعت نہیں چلتی، تو آپ پھر اس آیت کے ساتھ کفر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. سورہ اعراف آیت نمبر 158 158. آپ کہہ دیں کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں. الیکم جمیعا، تم سب کی طرف. اور آپ کہیں نہیں جی سب کی طرف نہیں، فلاں ایک بابا جی ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، ان کے اوپر آپ کی شریعت نہیں چلتی، غلط ہو جائے گا. اور خود آپ فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، کہ پہلے جو نبی آتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، غالباً مسلم شریف کی ہے. العاشر، 10واں سبب جس کا ارتکاب کیا جائے تو انسان مسلمان نہیں رہتا، الاعراض عن دین اللہ، اللہ کے دین سے اعراض، منہ موڑ لینا. لا يتعلمہ، نہ اللہ کا دین سیکھتا ہے، ولا یعمل بہ، نہ اس پہ عمل کرتا ہے. اور ایسے لوگ اب آپ کے ملک میں کثرت سے موجود ہیں. ایسے لوگ آپ کے ملک میں کثرت سے موجود ہیں، اب خصوصاً جدید سوسائٹیوں میں آپ کو مل جائیں گے، جن کو کوئی غرض نہیں ہے مساجد سے، قرآن سے، رمضان سے، حج سے، عمرے سے، بلکہ تکلیف ہوتی ہے ان کو. قربانی آئے گی تو کہیں گے یہ کیا، ایسے جانوروں کا خون بہایا جا رہا ہے، مال ضائع کیا جا رہا ہے، غریبوں کی مدد کر دو. یتیم بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی،
اور آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، پیسہ ادھر لگا رہے ہیں، اور جو بیچارے میری طرح کے سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ایک دفعہ میں فیصل آباد میں تھا، کر صاحب ایک بڑے صاحب جن کے ساتھ چند دن پہلے آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی فلاں پروفیسر نے کہا ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے دیکھ لو کہیں آپ کا کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ بڑے پیارے لگ رہے تھے اس عالم دین کو۔ عالم دین مطلب باپ بھی عالم دین تھا، خود بھی دین پڑھا ہے، اور آپ کو کاروبار وغیرہ ایسے چکروں میں ہے وہ آدمی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ دینی گرانے کا فرد ہے اور اس کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ میں نے ادھر ٹوکا، اسے روکا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کن کن جملے تم بول رہے ہو؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی پھر مسجد بننی نہیں چاہیے، کیونکہ کوئی نہ کوئی غریب تو ہوگا، اور پوری زندگی قربانی ہونی نہیں چاہیے کیونکہ غریب تو بہت ہے پوری دنیا میں، اور حج عمرہ ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ غریب تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، اللہ کا نظام ہے۔ اچھا، یہ لوگ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں سرے سے جس چیز کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ نہ ہو دنیا کا نظام ہی نہیں چلے گا۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، اگر سارے امیر ہو گئے تو پھر آپ کا ڈرائیور کون بنے گا؟ آپ کی والدہ بیمار ہو چکی ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میں تو بہت مصروف ہوں، ڈاکٹر میرے پاس ٹائم نہیں، میں گھر میں ایک نوکر رکھ لیتا ہوں ان کی خدمت کے لیے، وہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ یہ مسجد بنانے کے لیے، اینٹیں لگانے کے لیے مزدور آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ اللہ کا ایک نظام ہے اور اس کے پیچھے 100 حکمتیں ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں عجیب چکروں میں ڈالا ہوا۔ تو یہ جملے کفریہ قسم کے جملے ہیں، جو جملے یہ کہتے ہیں، میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنے غلط جملے کہہ رہے ہیں۔ تو صحیح کیا ہے کہ آپ طاقت کے مطابق غریبوں کی مدد بھی کریں، قربانیاں بھی کریں، حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، مسجد میں بھی حصہ لیں، یہ کام بھی کریں، وہ کام بھی کریں۔ جیسے آپ غریبوں کی موجودگی میں کوٹھی بنا لیتے ہیں نا اپنی، کیوں بناتے ہیں کوٹھی؟ غریب تو بیچارے اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، اور غریبوں کی موجودگی میں آپ کے گھر میں 2-2 3-3 گاڑیاں ہیں، غریب ابھی تک زندہ ہیں، اور آپ کا موبائل 1 لاکھ روپے کا کیوں جی؟ قربانی کا بکرا تو پھر بھی 40,000 روپے کا آتا ہے، اور آپ کا موبائل؟ اس موقع پہ کوئی نہیں کہتا موبائل لینے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کے محلے میں جو غریب رہتا ہے اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ کبھی پوسٹ نہیں دیکھی ایسی، ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ مسجد کی باری نظر آتی ہے، حج کی باری نظر آتی ہے، او بار بار حج کرنے والے، بار بار عمرہ کرنے والے، دیکھ شرم کر تیرے محلے میں یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ بار بار حج عمرہ کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، غربت بھی ختم ہوتی ہے۔ تو شریعت چاہتی بار بار حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے، اور یہ انسان 5 فٹ کا گندا ترین انسان، پیشاب پخانے سے بھرا ہوا انسان، یہ خالق کے اصولوں کے خلاف بولتا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ انسان کو سوچنا چاہیے میں پیدا کہاں سے ہوا ہوں اور باتیں میں کس کو کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے جی اللہ کے دین سے بالکل اعراض کر لینا۔ علماء کرام نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ اللہ کے دین کا کم از کم اتنا حصہ سیکھنا ہر ایک پہ واجب ہے جس کے ذریعے آپ مسلمان رہ سکیں۔ اگر آپ وہ بھی نہیں سیکھتے تو پھر دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں علم ہو نہ ہو وظیفہ کر لیں گے 1000 دفعہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کا، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کون سا لفظ کہیں گے تو آپ شرک میں داخل ہو جائیں گے، یہ آپ کو تفصیل سے پتہ ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہ جاننے کی وجہ سے اکثر لوگ شرک کا ارتکاب کر لیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کا مطلب معلوم ہو جائے تو ہم کبھی بھی شرک میں واقع نہ ہوں۔ تو اس لیے توحید کا یہ علم لینا واجب ہے آپ پہ۔ نماز، صحیح بات کیا ہے کہ جو بالکل نماز نہ پڑھے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ تو اب نماز کا طریقہ، نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے جی، نماز کیسے پڑھنی ہے جی،
تو ان چیزوں کا علم لینا آپ پہ واجب ہے. تو اگر آپ ان بنیادی چیزوں کو بھی نہیں سیکھتے، عمل بھی نہیں کرتے، دین سے اس قدر اعراض کر رکھا ہے، تو شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ ایسا آدمی پھر مسلمان نہیں رہتا. ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی کام کرتے وقت اس بات سے لاپرواہ ہونا کہ اللہ رسول کا اس بارے میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی اسی میں آ ہاں وہ تو الگ چیز ہو جائے گی. لاپرواہ ہونا دین سے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہوگا. الاعراض عن دین اللہ، اللہ کے دین سے کیا کرنا؟ اعراض کرنا. لا یتعلمہ، نہ اس کو سیکھتا ہے، ولا یعمل بھی، نہ اس کی عمل کرتا، کوئی دلچسپی نہیں ہے. والدلیل، دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی، ثم اعرض عنہ، پھر بھی اس نے اعراض کیا. انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے. سورہ سجدہ آیت نمبر 22 تو اس لیے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. تو پھر یہ کون ہوا؟ یہ مسلمان نہیں ہے. تو کبھی ویسے میرے اور آپ کے گھر میں میٹنگ ہوئی ہے جی اس بارے میں کہ ہمارے بچوں نے انگلش تو بہت سیکھ لی اور دنیاوی لحاظ سے بھی ماشاءاللہ بڑے تیز ترار بن چکے، کوئی تھوڑا بہت دین بھی ان کے پاس ہونا چاہیے. کبھی گھر میں ایسی میٹنگ ہوئی؟ کبھی اگر ہوتی ہے تو الحمدللہ، اللہ ایسی میٹنگوں میں اضافہ فرمائے. اگر نہیں ہوتی تو سوچیں. نہیں صرف استغفر اللہ کافی نہیں ہے، ماضی کا استغفر اللہ اور آئندہ کی پلاننگ. شیخ صاحب کہتے ہیں آخر میں یہ 10 اسباب بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقِضِ بَيْنَ الْحَازِلِ وَالْجَادِ وَالْخَائِفِ إِلَّا الْمُكْرَهِ، اور کوئی فرق نہیں ہے ان تمام نواقض میں. نواقض کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو انسان کو دین اسلام سے نکال دیتی ہیں. یہ جو امور ابھی پڑھے ہیں ہم نے 10 امور، کہتے ہیں ان تمام نواقض میں کوئی فرق نہیں ہے اس آدمی کے درمیان جو یہ کام مذاق سے کرے، والجادی، اور جو سنجیدگی سے کرے، والخائفی، اور جو کسی کے ڈر سے کرے. کسی کے لیے معافی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ ان کاموں میں سے کوئی بھی کام نہ مذاق سے کر سکتے ہیں، نہ سنجیدگی سے کر سکتے ہیں، اور نہ کسی کے خوف سے کر سکتے ہیں. البتہ ایک انہوں نے استثناء رکھا، الا المکرہ، معافی اگر ہے تو مکرہ کو ہے. مکرہ جس پہ زبردستی کی گئی ہے، پسٹل سر پہ رکھ دیا گیا، تلوار گردن پہ رکھ دی گئی ہے، یعنی کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ مجھے مار دے گا، یا میری ناک کاٹ دے گا، یا میرا بازو کاٹ دے گا. ایسی کوئی بڑی مجبوری ہے تو پھر آپ کو معافی ہے، لیکن وہاں پہ بھی شرط ہے کہ دل مطمئن ہو ایمان اور اسلام پہ، اور زبان سے جان بچانے کے لیے آپ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جی؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ کفریہ الفاظ کہنے کی، کفریہ عمل کرنے کی رخصت اس کو ہے جس کو مجبور کر دیا جائے، اتنا مجبور کر دیا جائے کہ جان کا خطرہ ہو، لیکن اس کا دل مطمئن ہے ایمان پہ، اسلام پہ، اللہ پہ، اللہ کے نبی پہ، قرآن پہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَكُلُّهَا، اور یہ سارے کے سارے امور کتنے ہیں جی؟ 10. من اعظم ما يكون خطرا، جو چیزیں خطرناک ہوتی ہیں ان میں سے سب سے جو عظیم چیزیں خطرناک ہیں ان میں سے یہ ہیں 10 امور. وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ وَأَكْثَرِ مَا يَكُونُ وُقُوعًا، اور یہ 10 چیزیں وہ ہیں جن کا سب سے زیادہ ارتکاب کیا جاتا ہے، جن میں لوگ واقع ہوتے ہیں. فَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَن يَحْذَرَهَا، مسلمان کو چاہیے کہ ان سے بچے، ان سے دور رہے. وَيَخَافَ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ، اور ان کے بارے میں اپنے آپ سے ڈرے کہ کہیں مجھ سے کوئی ان میں سے کوئی کام نہ ہو جائے. ڈرتے رہنا چاہیے. نعوذ باللہ من موجبات غضبی، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس کے غضب کے اسباب سے بچنے کے لیے.
یعنی کہ ایسے اسباب سے بچنے کے لیے جن کی وجہ سے وہ ناراض ہو جاتا ہے. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس کے غضب، اس کے غصے کے اسباب سے بچنے کے لیے اور اس کے دردناک عذاب کے اسباب سے بچنے کے لیے. وصلی اللہ علی محمد، آخر میں کہہ رہے ہیں کہ درود ہو کس پہ؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ درود پڑھ رہے ہیں، اور اختتام اسی سے کیا ہے. اچھا جی، یہ 10 امور تو ہم نے پڑھ لیے. اب ہم نے کل جا کر کتنے لوگوں کو کافر بنانا ہے جی؟ کسی کو نہیں؟ اور ایک ڈائری لے لیں، نوٹ کرتے ہیں وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر. یہ کام نہیں کرنا. نہیں، یہ کام نہیں کرنا. شیخ صاحب نے آپ کو ضابطہ بتایا ہے کہ ایسے کام کفر پہ مبنی ہوتے ہیں، اور جو ایسے کام کرے گا وہ کافر ہو جاتا ہے. اب اگر کسی آدمی نے ان کاموں میں سے کوئی کام کیا ہے تو آپ تحدید کر کے، اس کی طرف انگلی کر کے، اس کی طرف اشارہ کر کے، اس کا نام لے کے اسے کافر قرار نہیں دے سکتے. نام لے کے کسی کو کافر قرار دینے کے الگ سے اصول و ضوابط ہیں. مثال کے طور پہ جس نے ان کاموں میں سے کوئی کام کیا ہے وہ بھی نابالغ ہے تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، یا وہ مینٹل ہے ذہنی لحاظ سے، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. ان چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی جس نے ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کیا وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں تھا، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. یا اس نے قصد نہیں کیا اس کفر کا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. اور ہمارے ملک میں اس لحاظ سے بھی زیادتی ہو رہی ہے. وہ آپ نے دیکھا نہیں جب جنید جمشید، وہ اس کے منہ سے الفاظ کچھ غیر مناسب نکل گئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. اہلا وسہلا شیخ صاحب ادھر تشریف لائیں، ادھر آئیں، ادھر آ جائیں، اور ادھر آئیں شیخ ریاست صاحب تشریف لائیں. تو الفاظ نکل گئے کچھ الفاظ، حالانکہ اس کا جو انداز تھا گفتگو کا. شیخ صاحب آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. یہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے اساتذہ ہیں جی، مشائخ ہیں، اس لیے آگے تشریف لائیں. تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ اس سے الفاظ نکل گئے. اب آپ نے شاید ویڈیو دیکھی ہو، ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا، کیسے لوگوں نے حملہ کر دیا تھا. بھئی اس نے ویڈیو کلپ بنایا تھا، اس نے بتایا میرا کوئی قصد نہیں تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو ان کی شان بیان کر رہا تھا. شان بیان کرتے کرتے اگر میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہے جو ان کی شان کے مطابق نہیں ہے تو میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں. تو یعنی کہ یہ جو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ایسی کفریات کا ارتکاب کرتے ہیں اور نہ ان کو کفر سمجھتے ہیں، نہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی غلط. اور دوسری طرف وہ جو نام لے کے باقاعدہ کسی کو کافر قرار دے دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کفر کی شرائط پائی گئی ہے یا نہیں پائی گئی. اچھا، یہ تو تھی شرائط. ایسے ہی پھر کیا ہوتے ہیں موانع. ابھی میں نے اشارہ کیا بھی ہے، کسی پہ زبردستی کی گئی ہے، پسٹل رکھ کر اس کے منہ سے کفری الفاظ نکلوائے گئے ہیں تو اس کو کافر نہیں کہیں گے. یا اس کے پاس کوئی تعویل ہے، وہ سمجھتا تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں فلاں آیت کی وجہ سے، فلاں حدیث کی وجہ سے یہ ٹھیک ہے، یا اس کے دماغ نے اس موقع پہ کام نہیں کیا. اس کی مثال میں کئی دفعہ آپ کو دے بھی چکا ہوں. مثال کے طور پہ وہ آدمی جس کی مثال دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ صحرا میں جا رہا ہے، جنگل میں جا رہا ہے، اونٹنی کے اوپر سوار ہے، اونٹنی کے اوپر ہی زیادہ راہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پانی ہے. اب صحرا میں نہ پانی ملتا ہے نہ کھانے پینے کی چیز ملتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اس کو کہیں ایک درخت نظر آیا تو سائے کے لیے اس کے نیچے لیٹ گیا. جب اٹھا تو اونٹنی غائب، کھانا بھی غائب، پانی بھی غائب، خوراک بھی غائب، سب کچھ غائب. اب اس کو یقین ہے کہ یہ صحرا میں پیدل طے نہیں کر سکتا. اب اس کو یقین ہے کہ اب موت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اب مرنے کی تیاری کے طور پہ تو دوبارہ لیٹ گیا ہے اور آنکھ لگ گئی ہے. پھر آنکھ کھلی ہے تو اونٹنی پاس کھڑی ہے، کتنی خوشی ہوئی ہوگی، انتہا درجے کی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مجرم کی پھانسی کا اعلان ہو چکا ہو، پھانسی گھاٹ پہ اسے آپ لے جائیں
اور رسیاں ڈال رہے ہوں اور اس موقع پہ آپ اسے بتائیں گے آپ کو معافی مل گئی، تو وہ آدمی خوشی سے کیا کہہ دیتا ہے، یا اللہ تو واقعی میرا بندہ ہے اور میں واقعی تیرا رب ہوں۔ خوشی میں، خوشی کی انتہا کہنا کیا تھا کہ یا اللہ واقعی تو میرا رب ہے، میں واقعی تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کی انتہا میں دماغ نے کام نہیں کیا، اس کے منہ سے الفاظ نکل گئے۔ اب کیا آپ اس کو کافر کہیں گے؟ بالکل۔ ایسے وہ آدمی، اس نے خوشی کی وجہ سے الفاظ کہہ دیے اور دوسرے آدمی نے خوف کی وجہ سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کس نے کہا یہ؟ وجاہت نے، ماشاءاللہ، خوف کی وجہ سے۔ وہ آدمی جو فوت ہونے لگا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہا بیٹوں مجھے بتاؤ میرا تمہارے ساتھ سلوک کیسا رہا ہے؟ کہا بس آپ نے ہمارے لیے بڑی محنت کی ہے، ہمارے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، بہت کچھ کیا آپ نے، ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کہا میرے ساتھ بھی ایک نیکی کرو۔ جی ابا جی کیا نیکی؟ کہا میں مر جاؤں تو مجھے کیا کرنا؟ جلا دینا، جلانے کے بعد میرے جسم کو کیا کر دینا؟ ریزہ ریزہ کر دینا، اور اس کے بعد جب تیز ہوا چل رہی ہو تو سمندر میں اس کو اڑا دینا۔ کہا ابا جی کیوں، کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میں نے اتنے بڑے جرم کیے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو اللہ مجھے وہ عذاب دے گا جو اللہ نے کبھی نہیں کسی کو دیا ہوگا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے اللہ پہ ایمان ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو تاکہ میں بچ جاؤں اللہ سے، کیونکہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو اللہ مجھے وہ عذاب دے گا جو کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اب بظاہر اس کی الفاظ ایسے ہیں جو کفر پہ مبنی ہیں، کیونکہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو پھر اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، گویا کہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے، اللہ کی قدرت میں شک ہے۔ اب یہ کفر ہے، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس کو دوبارہ پکڑنا، اس کو کھڑا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن وہ ڈر کے مارے الفاظ کہہ گیا۔ تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو فوت ہو گیا، اللہ تعالی نے اس کو اٹھایا، اس کے ذرات کو جمع کیا اور اس سے پوچھا تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ کہا یا اللہ تیرے ڈر سے اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اس لیے نام لے کر ہم کسی کو کافر قرار نہیں دیں گے، اگر دینا پڑا تو یہ میرا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے، یہ بڑے بڑے علماء کرام کا کام ہے، یا کوئی مسلمان جج ہو جس نے دین کا علم لے رکھا ہو، وہ ایسے آدمی کو بلائے گا، اپنی کورٹ میں طلب کرے گا، اس سے گفتگو کرے گا، اس کے اشکالات سنے گا، اشکالات کا ازالہ کرے گا، پھر بھی وہ باز نہ آئے تو پھر اس کو کہے گا کہ یہ کافر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی پیار اور محبت سے، جس پیار سے آج آپ گفتگو سن رہے تھے، عقیدے کے مسائل، توحید کے مسائل، دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ نے جو وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ اسے آپ کے نیکیوں کے ترازو میں شامل فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں، آپ لوگوں کی اولاد میں، آپ لوگوں کے رزق میں، علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ آپ میں سے جو بھی پریشان ہے اللہ اس کی پریشانیاں دور فرمائے، جس کے پاس اولاد نہیں اللہ اسے نیک صحت مند اولاد عنایت فرمائے، جس کی شادی نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور جو طالب علم، جو باقی لوگ اور جو مشائخ آج کے درس میں حاضر ہوئے، سید ریاست شاہ صاحب، ریاست خان صاحب، سردار عاطف نواز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت ڈالے، اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قاری عبدالوکیل غادی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جو ایسے دروس کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی